ہارون رشید کے خلاف ہادی کی کوشش۔ ہرسمہ ابن آیون جو بنی عباس کا پرانا چاہنے والا تھا بیان کرتا ہے کہ ایک دن ہادی نے مجھے خلوت میں بلا کر کہا، تم دیکھتے ہو اس ناپاک کتے یحییٰ ابن خالد برمکی کی چالیں میرے ساتھ کیسی ہو رہی ہیں۔ یہ کمبخت ہمیشہ مجھے آزار پر آزار دیتا رہتا ہے اور سب لوگوں کو میرے بھائی ہارون کی اطاعت پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ میں مارا جاؤں اور ہارون تخت و تاج کا مالک بن جائے۔ میں نے اس لیے تم کو بلایا ہے کہ جس طرح بنے ہارون کا سر کاٹ لاؤ۔ ہرسمہ یہ سن کر خاموش ہو گیا اور بہت دیر کے بعد ڈرتے ڈرتے کہا، ہارون آپ کا حقیقی بھائی ہے اور آپ کی ولی عہدی کے لیے وہ پہلے سے نامزد ہے۔ اگر میں اس بے قصور کو مار ڈالوں تو پیش خدا کیا جواب دوں گا؟ ہادی نے کہا، میری اطاعت تجھ پر ہر حال میں لازم ہے۔ اگر تو نے میرا کہنا نہ مانا تو میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ یہ سن کر اس نے کہا، بہت اچھا، جو آپ کی خواہش ہے وہی ہوگا۔ ہادی نے کہا، سنو، جس وقت تم کو ہارون کے معاملے سے فراغت ہو جائے فوراً قید خانے میں جانا اور جتنے سادات وہاں موجود ہوں ان سب کو بے تامل قتل کر ڈالنا۔ اگر وہ بہت زیادہ ہوں اور تم کو ان کے قتل کا وقت نہ ملے تو جتنے قتل ہو سکیں قتل کر دینا، باقی کو دریائے دجلہ میں ڈبو دینا۔ اس کے بعد بہت سا لشکر لے کر کوفہ پر چڑھائی کرنا اور وہاں جتنے بنی عباس تم کو ملیں سب کو شہر سے باہر نکال کے کوفے میں آگ لگا دینا کہ جل کر خاک ہو جائے۔ ہرسمہ کہتا ہے کہ میں ہادی کے یہ مجنونانہ مسلسل حکم سن کر مبہوت ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے کہا، یہ تمام امور بہت ہیبت ناک ہیں، ان کے نتائج بہت خراب ہوں گے۔ یہ سن کر ہادی نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا اور دیر تک سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، اچھا میں اس معاملے میں کیا کروں؟ ان کاموں کے بغیر میرے لیے کوئی چارہ کار نہیں، اب چاہے سلطنت رہے یا نہ رہے۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھ سے کہا، تم یہیں ٹھہرے رہو، میں اندر سے ابھی آتا ہوں۔ پھر وہ محل میں چلا گیا۔ ہادی کی یکا یک موت۔ ہرسمہ کہتا ہے، میں دروازے پر کھڑا رہا اور ہادی اندر چلا گیا۔ مجھے یہ خوف تھا یہ ظالم کہیں مجھے قتل نہ کر ڈالے۔ اسی شش و پنج میں آدھی رات سے زیادہ گزر گئی اور وہ باہر نہ آیا۔ پھر ایک خادم آیا اور مجھ سے کہا، امیر تمہیں بلاتے ہیں۔ میرے ہوش جاتے رہے، دیر تک سکتے کے عالم میں خاموش کھڑا رہا۔ آخر مجبوراً خادم کے ساتھ ہو لیا۔ جب ڈیوڑی پر پہنچا تو ہادی کی ماں خیزرہ یہ کہتی سنائی دی کہ میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ ذرا اندر جا کر تو دیکھ کیا واقعہ ہے۔ میں یہ سن کر اندر گیا تو خیزرہ نے پردے کے پیچھے سے کہا، ہادی مر گیا اور خدا نے اس کے ظلم سے تمام مسلمانوں کو آزاد کر دیا۔ یہ سنتے ہی میں جلدی سے اس کی چارپائی کے پاس پہنچا، نفس پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، واقعی وہ مردہ تھا۔ مرنے کی کیفیت پوچھی تو خیزرہ نے کہا، یہ باہر سے آیا تو ہارون کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا۔ میں نے روکا، اس کا غصہ بڑھا اور مجھ سے کہنے لگا، اگر تم مجھے زیادہ پریشان کرو گی تو ابھی تم کو قتل کر ڈالوں گا۔ میں یہ سن کر فوراً علیحدہ ہو گئی اور درگاہ خدا میں اپنی جان کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ اتنے میں ہادی کھانسا اور فوراً اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں دوڑ کر ایک پیالے میں پانی لائی، منہ پر چھڑکا، 2-4 قطرے حلق میں ٹپکائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس وقت سے اب تک ویسا ہی پڑا ہے۔ اب تم جا کر یحییٰ ابن خالد برمکی کو اس واقعے کی اطلاع کرو اور اس سے کہو کہ ہادی کی خبر وفات مشہور ہونے سے پہلے ہارون کو تخت نشین کر دے۔ ہرسمہ کہتا ہے، میں قدرت کا یہ انتظام دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ابھی چند ساعت پہلے ہادی ہارون کے لیے کیا کیا سامان کر رہا تھا، ابھی کیا سے کیا ہو گیا۔ ہادی کی حکومت کا زور اور خزانے سب دھرے کی دھرے رہ گئے اور قدرت نے جو چاہا سو کر لیا۔ اس واقعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہادی کیسا خونخوار آدمی تھا۔ غیر ہارون کے قتل سے تو اس کو یہ فائدہ ہوتا کہ بادشاہت اس کے بیٹے کو مل جاتی، لیکن غریب سادات کے قتل سے کیا فائدہ پہنچنے کی امید تھی، جو یوں ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑا تھا۔ اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ موروثی عداوت اس کے دل و دماغ میں شعلے بھڑکا رہی تھی۔